صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس عنوان سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے کہ شرم و حیا کا اسلام کی نظر میں کیا مقام ہے۔ اسی عنوان کو سامنے رکھ کر پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ پاک دامنی یہ شرط ولایت ہے، یعنی جو بھی بندہ اللہ رب العزت کا ولی ہوگا وہ پاک دامن ضرور ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان بے حیائی اور بے شرمی کی زندگی گزار رہا ہو اور وہ اللہ رب العزت کا ولی بن جائے۔ آج بھی دیکھیں، اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، اولیاء کرام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولیاء کرام پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر بتقاضۂ انسانی ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو جب تک پکے سچے دل سے توبہ کر کے اس کو معاف نہ کرا لیں، ان کو سکون نہیں ملتا، چین نہیں آتا۔ دیکھیں، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے، اس کی بہترین دلیل ہے کہ ان کو پکی سچی توبہ کرنے پر اللہ رب العزت نے اس قدر اجر و انعام سے نوازا کہ اگر ان کی توبہ کو پورے شہر والوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو میرے پیارے بھائیوں، پورے شہر کے گناہ گاروں کی مغفرت ہو جائے۔ اس لیے ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ میرے پیارے بھائیوں فرشتے نہیں ہوتے بلکہ انسان ہوتے ہیں، اور ان سے گناہوں کا سرزد ہو جانا یہ ممکن ہے۔ لیکن یہ پکی بات ہے کہ اولیاء کرام کبھی بھی گناہوں کے اوپر جمے نہیں رہتے۔ اللہ رب العزت کا عام دستور ہے کہ اللہ رب العزت اولیاء کرام کی کبیرہ گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ رب العزت اولیاء کرام کے اوپر سے تھوڑی دیر کے لیے اپنی حفاظت کی چھتری کو ہٹا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سے گناہ ہو جاتے ہیں، لغزش ہو جاتی ہے، خطا سرزد ہو جاتی ہے۔ پھر وہ خوب آہو زاری کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ حسین صاحب تھوڑی سی کم کر دو، ہلکی۔ اللہ رب العزت کو ان کا رونا دھونا، منت سماجت کرنا، معافیہ مانگنا یہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور بعض اوقات تو اللہ رب العزت اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کا ولی بدکاری اور گناہ کے اوپر جمع نہیں رہتا، اور جو گناہ اور بدکاری کے اوپر جمع رہتا ہے وہ اللہ رب العزت کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔
اس کی مثال آپ میرے پیارے بھائیوں اس طریقے سے سمجھیں کہ قرآن مقدس کے اندر کھوٹ جمع نہیں ہو سکتا، یعنی باطل قرآن مقدس کے اندر جمع نہیں ہو سکتا، جگہ نہیں پا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مقدس کے اندر کتابت کی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مقدس کے اندر پرنٹنگ کی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غفلت کا مظاہرہ کرے تو قرآن مقدس کی کتابت کے اندر، اس کی پرنٹنگ کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات پکی ہے کہ وہ غلطی میرے پیارے بھائیوں ہمیشہ نہیں رہ سکتی، وہ غلطی قرار نہیں پکڑ سکتی۔ جب بھی اللہ رب العزت کا کوئی بندہ عالم یا کوئی حافظ بندہ اس کو دیکھے گا تو فوراً اس کی نشاندہی کر دے گا کہ یہ غلط لکھا گیا ہے، اس کو درست کر دیا جائے۔ یعنی قرآن مقدس کے اندر سے میرے پیارے بھائیوں کھوٹ کو دور کر دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جس طرح قرآن مقدس کے اندر کھوٹ جمع نہیں ہو سکتا، جس طرح قرآن مقدس کے اندر کتابت کی غلطی ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح اللہ والوں کی زندگیوں کے اندر، اللہ کے ولیوں کی زندگیوں کے اندر گناہوں کی عادت میرے پیارے بھائیوں ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ اس لیے کہتا ہوں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو سنت پر، شریعت پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور اگر کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو فوراً نادم ہوتا ہے، وہ فوراً شرمندہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کو معاف کرا لیتا ہے۔ یعنی گناہ کے اوپر ہمیشہ جمع نہیں رہتا۔ اور دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ۔ اسی طرح ایک جملہ اور یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، اور اولیاء کرام علیہم الرحمہ محفوظ ہوتے ہیں۔ یہاں ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اولیاء کاملین اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کبھی کبھی ان کو اپنی حفاظت سے محروم کیوں کر دیتے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے مربی ہیں، اور وہ مختلف حالات میں اپنے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں۔ وہ کبھی کبھی اپنے اولیاء کرام میں سے کسی ولی سے کوئی ایسا کام کرا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اسے اپنے نفس کو خوب ملامت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یعنی وہ اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے، وہ اپنے نفس کو کوستا ہے کہ تو نے مجھ سے یہ کام بڑا ہی غلط کرا دیا، تو نے مجھ سے یہ کام بہت ہی برا کرا دیا، یہ کام میرے رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت اولیاء کرام کے دلوں سے میرے پیارے بھائیوں تکبر، اسی طرح خود پسندی کو کھرچ کھرچ کر نکال دیتے ہیں۔ یعنی اولیاء کرام کو سراپا نیاز بنا دیتے ہیں، اور ناز کی جڑیں جو ہیں وہ کاٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عبداللہ اندلسی علیہ الرحمہ ایک مشہور محدث اور بزرگ ہوئے ہیں، ان کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ واقعہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا، بلکہ اس کی مختصر سی جھلک اور مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو میری بات کی تائید کرے گی۔ دیکھیں، عبداللہ اندلسی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ ایک عیسائی بستی کے قریب سے گزرے۔ وہاں آپ نے عیسائیوں کو دیکھا تو آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا۔ آپ اپنی زبان سے یہ جملہ کہہ بیٹھے کہ یہ عیسائی کتنے کم عقل لوگ ہیں، یہ عیسائی کتنے بے عقل لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ بس اللہ رب العزت کو ان کی یہی بات ناپسند آ گئی۔
دیکھیں اس معمولی سی بات پر اللہ رب العزت نے ان کی جو باطنی کیفیات تھی وہ سب کی سب چھین لی۔ اللہ رب العزت نے ان کی وہ ساری کیفیات سلب کر دی۔ میرے پیارے بھائیو، عبداللہ اندلسی علیہ الرحمہ عیسائی کی ایک لڑکی کے اوپر عاشق ہو گئے، اس کے اوپر فریفتہ ہو گئے، اور آپ نے اس سے شادی کرنے کی غرض سے میرے پیارے بھائیو یوں سمجھ لیجئے کہ 1 سال تک جنگلی اور سور چرائے۔ آپ قرآن مقدس کے حافظ تھے لیکن سب کا سب بھول گئے۔ آپ کو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 1 لاکھ احادیث مبارکہ یاد تھی، لیکن آپ وہ سب کی سب بھول گئے۔ بالآخر آپ کے ایک مرید حضرت شبلی علیہ الرحمہ آپ کے پاس آئے، اور آپ دونوں کے دونوں مل کر کے خوب روئے۔ آپ نے اللہ رب العزت کے دربار میں خوب توبہ کی، آپ نے اللہ رب العزت کے دربار میں خوب استغفار کی۔ اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا اور ان کی ساری کیفیات لوٹا دی۔ دیکھیں یہ سارا کا سارا واقعہ اس لیے پیش آیا کہ عبداللہ اندلسی علیہ الرحمہ کو یہ احساس ہو، آپ کو یہ پتہ چلے کہ اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ میرا ہدایت پر ہونا یہ میری عقل کا کمال نہیں، بلکہ میرا ہدایت پر ہونا یہ میرے رب کی رحمت کا کمال ہے۔ اللہ رب العزت کا رحم و کرم میرے اوپر ہے کہ اس نے مجھے ہدایت سے نوازا ہوا ہے۔ اگر اس کا رحم و کرم میرے اوپر نہ ہوتا تو میں ہدایت پر نہ ہوتا۔ اس کے بعد عبداللہ اندلسی علیہ الرحمہ کی کیفیات وہ ساری کی ساری لوٹا دی گئی۔ آپ کی یادداشت پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئی، آپ دین کا کام پہلے سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں کرنے لگے اور لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اسی طرح دیکھیں ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، میرے عزیز بھائیوں، کنویں کے اندر ڈالا۔ ایک قافلے والوں نے آپ کو غلام بنایا اور لا کر کے شہر مصر میں بیچ دیا۔ دیکھیں اس وقت یوسف علیہ السلام بچے تھے، اس وقت مصر کے اندر آپ کا کوئی رشتہ دار نہ تھا، آپ کا مصر کے اندر کوئی یار اور دوست نہ تھا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ظاہر میں بالکل بے یار و مددگار اور بالکل بے سہارا تھے۔ پھر جب آپ بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو عزیز مصر کی بیوی آپ کو گناہ کی دعوت دیتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں اور کمرے سے باہر بھاگ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں سالہ سال آپ کو جیل کی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آپ کی جانب متوجہ ہوتی ہے، اور آپ میرے پیارے بھائیوں نہ صرف یہ کہ باعزت بری کیے جاتے ہیں بلکہ آپ خزانوں کے والی بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت تاج آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، یعنی پاک دامنی کی زندگی گزارنے پر آپ کو دنیا کے اندر نقدی انعام ملتا ہے، ایسی عزت ملتی ہے کہ آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی، یہ سب کے سب آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ اس لیے یقین کے ساتھ میرے عزیز بھائیوں کہتا ہوں کہ اگر ہم آج بھی اگر ہم پاک دامنی کی زندگی گزاریں گے اور بے حیائی بے شرمی کی زندگی سے دور رہیں گے تو یقین جانیں اللہ رب العزت آج بھی ہمارے سروں پر کامیابیوں کے تاج سجائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم بے شرم اور بے حیا بن کر کے زندگی نہ گزاریں بلکہ با حیا اور با شرم بن کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت ہم میں سے ہر مومن کو پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما دے۔ اسی طرح دیکھیں بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، سیدنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور توجہ سے سننے والا واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کسی امت کے 3 اشخاص ایک ساتھ جو ہے وہ سفر پر نکلے، ان کو چلتے چلتے راستے میں رات ہو گئی۔ یہ رات گزارنے کے لیے میرے پیارے بھائیوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔
اللہ کی شان دیکھیں کہ اتفاق سے ایک پہاڑ کی چٹان جو ہے وہ سرکی اور سرک کر کے اس غار کے منہ پر آ گری، اور چٹان اتنی بڑی تھی کہ تینوں کے تینوں مل کر کے زور لگاتے تب بھی اسے ہٹانا تو دور کی بات ہے، ہلا تک نہیں سکتے تھے۔ غار کا منہ بالکل بند ہو گیا تھا۔ اب تینوں کے تینوں کو موت جو ہے وہ سامنے کھڑی مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ ایسی پریشانی کے عالم میں تینوں نے یہ فیصلہ لیا کہ بھائی اپنا کوئی نہ کوئی نیک عمل اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت سے نجات کی دعا مانگتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نجات عطا فرما دے۔ دیکھیں، ان میں سے ایک نے بارگاہ ربانی میں یہ جملہ کہا، ان میں سے ایک نے کہا کہ رب کریم آپ خوب جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ بڑے بوڑھے تھے اور میں اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کیا کرتا۔ میں دودھ کا پیالہ اپنے بال بچوں یا غلاموں کو بعد میں دیتا، پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کیا کرتا۔ اپنے ماں باپ کو دودھ پلانے کے بعد ہی میں اپنے بال بچوں کو دودھ پیش کیا کرتا۔ ایک مرتبہ میں کسی کام سے دور نکل گیا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے ہیں۔ میں نے پھر بھی شام کو ان کے لیے دودھ دوہا، اس کے بعد دودھ کا پیالہ لے کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن میرے ماں باپ ابھی بھی سوئے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور ان سے پہلے اپنے بچوں اور غلاموں کو دودھ دینا یہ بھی گوارا نہ کیا۔ میں اپنے ماں باپ کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑا رہا، اس انتظار میں کھڑا رہا کہ کبھی یہ نیند سے بیدار ہوں اور میں ان کو دودھ کا پیالہ پیش کروں۔ مجھے اسی طرح کھڑے کھڑے ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی، میں نے انہیں دودھ کا پیالہ پیش کیا اور انہوں نے شام کے حصے کا وہ دودھ صبح میں پیا۔ اس کے بعد کہا کہ رب کریم، اگر آپ کو میرا یہ عمل اچھا لگا، اگر آپ کی نظر میں میرا یہ عمل اچھا تھا، اگر آپ میرے اس عمل سے راضی ہیں تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیجیے۔ اللہ کی شان میرے پیارے بھائیو، وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی لیکن باہر نکلنے کا راستہ ابھی بھی نہ بنا۔ ان میں سے دوسرے نے کہا کہ رب کریم، میں اپنی چچازاد بہن کے اوپر عاشق تھا، میں اپنی چچازاد بہن کے اوپر فریفتہ تھا۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہی لیکن میری بہن تیار نہ ہوئی۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ قحط سالی سے مجبور ہو کر، قحط سالی سے پریشان ہو کر وہ میرے پاس آئی۔ میں نے اسے 120 دینار دیے اور اس شرط پر دیے کہ وہ تنہائی میں آ کر کے مجھ سے ملے اور میری خواہش کو پورا کرے۔ مثال مشہور ہے کہ مرتی کیا نہ کرتی۔ مجبوری میرے پیارے بھائیوں انسان کو بہت کچھ کرا دیتی ہے۔ وہ بہن مجبوری میں تیار ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں اس کے اوپر قابو پا چکا اور قریب تھا کہ میں اپنی ہوس اس سے پوری کر لیتا، وہ میری پیاری بہن کہنے لگی کہ میں اس بات کو تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں سمجھتی کہ تم یہ ناپسندیدہ اور گندا کام کرو۔ رب کریم، میں اپنے برے ارادے سے باز آ گیا۔ میں نے اپنی بہن سے اپنی بری خواہش بھی پوری نہ کی اور اس کو 120 دینار بھی دے دیے اور وہ اس سے لینے کے لیے منع کر دیا۔ اس کے بعد کہا کہ رب کریم، اگر آپ میرے اس عمل سے راضی ہیں، اگر آپ کی نگاہ میں میرا یہ عمل پسند ہے تو پھر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیجیے جس کے اندر ہم پھنس چکے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ وہ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی لیکن باہر نکلنے کا راستہ ابھی بھی نہ بنا۔ ان میں سے تیسرے نے کہا کہ رب کریم، میں نے اپنے یہاں بہت سارے مزدور مزدوری پر رکھے اور میں نے سبھی کی مزدوری دی، لیکن میرا ایک مزدور مجھ سے مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو اپنے یہاں کاروبار میں لگایا جس سے مجھے بہت ہی زیادہ نفع ہوا اور میرے کاروبار کے اندر بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا
اور آ کر کے کہنے لگا کہ اللہ کے بندے ایسا نہ کر، میری مزدوری دے دے۔ میں نے اس مزدور سے کہا کہ یہ اونٹ، یہ گائیں بکریاں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ غلام جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ تمہاری وہی مزدوری ہے، یعنی تمہاری اسی مزدوری سے مجھے یہ منافع حاصل ہوئے ہیں، آپ جائیں اور اپنی مزدوری لے لیں۔ اس مزدور نے کہا کہ اللہ کے بندے مذاق نہ کر، سچ سچ بتا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ سب تمہاری مزدوری ہے۔ وہ مزدور سب کا سب سامان لے کر کے چلا گیا، اس نے کچھ نہ چھوڑا۔ کہنے لگا کہ رب کریم، اگر آپ کو میرا یہ عمل اچھا لگا، اگر آپ کی نظر میں میرا یہ عمل پسندیدہ تھا، اگر آپ میرے اس عمل سے راضی تھے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دیجئے۔ آج جس مصیبت کے اندر ہم لوگ پھنس چکے ہیں، اللہ کی شان میرے پیارے بھائیوں، وہ چٹان بالکل سرک گئی اور غار کا منہ کھل گیا، اور یہ تینوں کے تینوں بحفاظت غار سے واپس نکل آئے۔ اس حدیث کے اندر میرا جو موضوع ہے وہ میرے پیارے بھائیوں دوسرا شخص ہے جو گناہ کرنے پر قادر تھا، لیکن محض اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے باز آ جاتا ہے۔ آج بھی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم گناہوں سے باز آ جائیں گے، گناہوں کی عادت کو چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے مدد اترتی ہوئی میرے پیارے بھائیوں ہم لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بس یہ طے کر لیں کہ کچھ بھی ہو، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گناہوں سے پاک اور گناہوں سے محفوظ زندگی گزاریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی گناہوں سے محفوظ زندگی نصیب فرما دے، اور دنیا کے اندر بسنے والے ہر مسلمان کو گناہوں سے محفوظ زندگی نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔